بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کرنے سے پہلے مخصوص صحافیوں کے ذریعے اور سیاسی رہنماؤں کے ذریعے ایک بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان نے خارجہ تعلقات خراب کر دیے ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، امریکہ سب کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، معیشت بڑی برباد ہو گئی ہے، اور اگر کھاؤ قبائل جو آل شریف اور آل زردار پاکستان پر دوبارہ مسلط کیے جائیں گے تو یقینی طور پر پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک خاص قسم کی مہم ٹی وی چینلز پر چلائی گئی، پھر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ سندھ ہاؤس کی ساری چیزیں وہ آپ ذہن کے اندر لائیے، چونکہ جو آگے میں نے باتیں آپ سے کرنی ہیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج پاکستان کو کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسی خوفناک خبر ہے جو آج پاکستان کے سب سے جید معاشی جو ماہر ہیں انہوں نے آج دی ہے، جو یہ خبریں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب آنے والے دنوں کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ عظمہ بخاری نے مزید یہ آگ بھڑکائی ہے اور غصہ دلایا ہے، جو آج مریم نواز حکومت پر انہوں نے خود ہی حملہ کر دیا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اختر مینگل کے معاملے پر نون لیگ کے اندر بھی کافی اختلافات ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ تحریک انصاف کو اس معاملے کے اندر کیا کامیابی ملی ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اب ساری جو معاملات ہیں وہ ایک تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو بلوچستان ہے اس کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، پھر جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، پھر مارنگ بلوچ کی پاپولیرٹی، پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہے ان کا ایک باقاعدہ طور پر فارم 47 کی حکومت وہاں پہ قائم کرنا، عوام کی منشا کے مطابق جو کچھ نہیں ہوتا جب تو اس کو اون کوئی نہیں کرتا۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی پاکستان قطعاً جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی وہ بھی حکومت ہے جو بے اختیار حکومت دکھائی دے رہی ہے۔ اس پورے ماحول کے اندر پنجاب اور جو سندھ ہے وہاں پہ کھاؤ قبائل کی جو حکومت ہے، آل زردار اور آل شریف، یہ دونوں خاندان جو پاکستان کے لیے بڑے ناگزیر ہو گئے تھے اور یہ بڑے تجربہ کار ہیں، تجربہ ان کو ڈیل کرنے کا آتا ہے اور وہ یہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اختر مینگل جیسا جو سینئر سیاستدان ہے وہ اگر پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہیں، وہ ایزی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بجائے اس کے آپ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک طرف نون لیگ منانے کی کوششیں بھی کر رہی ہے، لیکن آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی ملی ہے ان کو، لیکن یہاں پہ جو کچھ آج کہا ہے وہاں پہ بڑی عام گفتگو کی ہے انہوں نے۔ جو یہاں پہ سعد رفیق ہیں انہوں نے طاقتور حلقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اشارے کنائے کے اندر کہ یہ معاملات سیاستدانوں کو واقعتاً ہاتھ میں لینے چاہیے۔ اب اختر مینگل جو ہے وہ تحریک انصاف کے کہنے پر ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ استعفیٰ واپس لے رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن کا یہ جو اتحاد ہے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ یہ اگر شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی وکٹ ہے اس تناظر کے اندر جو موجودہ حالات کے اندر اچکزئی آلریڈی ہیں، اور اگر اختر مینگل آتے ہیں دیر آئے درست آئے تو یہ اپوزیشن کا اتحاد مزید طاقتور ہوگا۔ فضل الرحمان شامل نہیں ہو رہا ہے کسی بھی صورت حکومت کے اندر، تو لہذا وہ اگر تحریک انصاف کے اس اتحاد کے ساتھ نہ آئیں تو اسی میں تحریک انصاف کا بھی بھلا ہے، لیکن حکومت بہرحال اس سے طاقتور نہیں ہوگی۔ لیکن جو بڑی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو عظمہ بخاری نے کیا وہ تو ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن شہباز رانا ہے انہوں نے آج محمد مالک کے پروگرام کے اندر کہا کیا ہے، ایک انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان کس صورتحال سے دوچار ہے۔ یعنی یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے ٹویٹ کے اندر کہ بھئی اپنے آپ ہم پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ یعنی یہ مجھے خوشی نہیں ہو رہی، نہ ہی میں کوئی سسپینس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک معاشی ماہر جو معیشت کی خبروں کے حوالے سے اس وقت ایک اتھارٹی ہیں پاکستان کے اندر، ان کی خبر جو ہے وہ حکومتی وزراء بھی رد کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہوتے۔ میرا ان سے رابطہ بھی ہوا تھا، بہرحال ان کا انٹرویو نہیں ہو سکا، لیکن اب جو انہوں نے محمد مالک کے پروگرام کے اندر بات کی ہے
یہ انتہائی خوفناک بات ہے. اور جو انہوں نے ٹویٹ, میں یہ ذرا سنیے گا آپ. بہت سالانہ بیسس سے ہم کرواتے تھے سعودی عربیہ سے, اور سارے اس بار کیا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ 3 سال کا رول اوور دیں. میں یہ کچھ خبریں پڑھ رہا تھا. جی بالکل, یہ تو خود فائنانس منسٹر نے کہا تھا 3 سال کے رول اوور والی جو بات ہے یہ ان کی طرف سے آئی تھی. اور جب وزیر خزانہ صاحب گئے ہیں چین, اور وہاں پہ انہوں نے 3 سال کی بات کی تھی. اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے 3 سال کی بات کی تو چائنیز نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم آپ کو 3 سال کے لیے کر دیں گے تو واٹ آفٹر 3 ایئرس, 3 سال کے بعد آپ کے پاس کچھ پلان ہے, تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی کلیئر نہ پلان ہے نہ وہ بتا سکے غالباً. تو یہ وجہ جب وہ واپس آئے یہ چیز ہے تو اس کے بعد ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر چینج ہوتا ہے. جنہیں 1 سال کی بات ہے تو ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے 1 سال کی اپ فرنٹ کمٹمنٹ ہوگی رول اوور کی اور 2 سال کی ایشورنسز ہوں گی. تو ایسنشلی آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو جب تک ہمارا یہ 3 سال کا پروگرام ہے تو آپ یہ پیسہ واپس نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ میں ان کو جو بار بار جو براڈر کوشچن ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ مان لو کہ آپ ڈیفالٹ ٹیکنیکلی کر چکے ہو, اگر آپ آئی ایم ایف کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے یہ بات مان کر اپنے اندرونی اور بیرونی قرضوں کی دونوں کی ری شیڈولنگ کروا لیں گے, ری اسٹرکچرنگ کروا لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم نے اسٹیٹ آف ڈینائل میں, اور آئی ایم ایف کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے اسٹیٹ آف ڈینائل والی کہ ٹھیک ہے جی یہ پیسے واپس نہ کریں, پروگرام کے پیریڈ کے اندر یہ ان سے رول اوور کرواتے رہے تو ہم آرام سے اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جائیں. دونوں سائڈس کے اوپر ایک لتھارجی ہے, دونوں سائڈ سے ڈینائل بھی ہے, اور جو لابیز ہیں خاص طور پر جو بینکنگ لابی ہے جس کی اب تقریباً 95-96% تک بیلنس شیٹ حکومت کے قرضوں میں لگ چکی ہے, وہ تو بالکل بھی یہ چیز کو لائک نہیں کرے گی. حکومت اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے, آئی ایم ایف کو یہ لتھارجک ایٹیٹیوڈ پسند ہے, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ 26 ارب ڈالر اس سال واپس کرنا ہے, 16 ارب ڈالر رول اوور. یہ کیسا نظام چل رہا ہے؟ اب یہ بات آپ نے سنی ہے, 26 ارب ڈالر پاکستان نے واپس کرنا ہے. 12 ارب ڈالر کے لیے اس وقت جو ہے وہ پاکستان چائنا اور سعودی عربیہ اور یو اے ای کا منت ترلا کر رہا ہے. ان کی ایشورنس چاہیے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرے گا. اور آج آپ دیکھیے کہ بورڈ کی, لیکن میں پہلے شہباز رانا نے جو ٹویٹ کیا آج, یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی الارمنگ ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وی ہیو آلریڈی ڈیفالٹڈ, پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, as we are not able to pay back a $16 billion loan and seeking roll over under IMF conditions. ہم وہ رول اوور بھی نہیں کروا سکتے. It's now our choice either to accept ordinary debt restructuring, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہماری چوائس ہے, ہم قبول ابھی کرنا چاہتے ہیں یا مزید آگے جا کے مزید تباہی اور تھوڑی بربادی زیادہ کر کے پھر اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اب آپ بتائیے, عمران خان کو جب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا, پاکستان کے فارن ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا, ہماری سرمایہ کاری ملک کے اندر بڑھ رہی تھی, فارن انویسٹمنٹ کے اندر اضافہ ہو رہا تھا, اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہو رہا تھا. آپ تمام معاشی اشاریے اس وقت کے نکالیے, اور کوئی بھی, یعنی یہ میں نے اس وقت ان سے بھی پوچھا تھا, شہباز رانا صاحب بھی اس وقت اس معاملے پہ کنونس نہیں تھے, یعنی کہ عمران خان معیشت جو ہے وہ کہتے ہیں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. تو آپ بتائیے جب سارے معاشی اشاریے جب اوپر جا رہے تھے اس وقت معیشت تباہ ہو رہی تھی, اور اب جب سارے اشاریے زمین بوس ہو گئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ چل ہی نہیں رہا, عمران خان کے بغض, نفرت, اناد کے اندر جو ہے وہ معاملات چلائے گئے. اور میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت اس کو ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ اپنے ذاتی معاملات کے اندر, یعنی پوری نون لیگ کہتی ہے میاں صاحب کے کہنے پہ ہم سارا کر رہے ہیں. اور میاں صاحب نے آج جو رپورٹ, وی نیوز نے جو خبر رپورٹ کی ہے اس کے مطابق وہ اپنے جو 2 ٹریکٹر ان کے خراب ہو گئے ہیں اس پر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ یہ پہلے بھی خراب ہوئے تھے اور اس کا کون کون سا کام کروایا تھا اور نیا اب کون سا آپ نے کام کروانا ہے. تو آج کل وہ اپنے بزنس, حدیبیہ مل, باقی کس طرح جو خسارے ہوئے ہیں وہ پورے کیسے کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات آج خبر چھپی ہے. میاں صاحب کی ترجیحات تو اس وقت دلچسپی کا جو لیول ہے وہ یہ ہے. لیکن آگے جو بڑی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مزید رکھنی ہے. یعنی آپ دیکھیے ایک سے بڑھ کر ایک یعنی خبر ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رول اوور نہیں ہوا. یعنی قرضہ ابھی جو بورڈ کی میٹنگ تھی
اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں احوال تھوڑا سا رکھوں. اب یہ جو بورڈ کی میٹنگ ہے ستمبر کے مہینے کے اندر، اب اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو ایکسٹرنل فنانسنگ کے لیے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کی ڈیڈ لائن نہیں مل سکی. آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے لیے $12 ارب قرض رول اوور پہلے کرانا ہوگا. عالمی مالیاتی فنڈ رواں ماہ ایف بی آر سے ریونیو شارٹ فال بھی پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے ستمبر میں مزید اجلاسوں کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا ہے. ایگزیکٹو بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کو بھی اجلاسوں کا شیڈول جاری کیا گیا، اور ان بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کے اجلاسوں میں پاکستان کا ایجنڈا ہی سرے سے شامل نہیں ہے. یہ ورت ہے. اب اندازہ کریں، یہ کہتے تھے عمران خان جو ہے اس نے خارجہ محاذ پہ جو ہے وہ اس ناکام کر دیا ہے، ادھر یو اے ای کو ناراض کر دیا ہے، ادھر سعودی عرب کو بھائی میاں صاحب آئیں گے، میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. اب وہ میاں تو آیا ہوا ہے، 3 سال سے آیا ہوا ہے بھائی، 2.5-3 سال سے. قاضی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، فیلڈنگ ساری سیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، اور وہ $100 ارب ایس آئی ایف سی کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آئے گا، بڑی خوشخبری آئے گی. ابھی 2 دن پہلے فیصل واڈا یہ دعوے کر رہا تھا. اب یہ حالات ہیں کہ وہ یو اے ای جو میاں صاحب کا بڑا فین تھے، وہ شاہی خاندان، وہ سعودی عربیہ، وہ کدھر گئے بھائی؟ یعنی وہ دوست ممالک ہیں. شاید آنے والے چند دنوں کے اندر ہم ان کے ہاتھ پاؤں پڑیں جیسے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، مزید وہ مدد ایک بار کر دیں. لیکن وہ پوچھتے ہیں بھائی تم روز مانگنے تو نہیں آئے. میں مانگنے نہیں آیا مگر کیا کریں، مجبوری ہے. وہ کتنی اس پہ میمز بنے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں بھائی کسی جگہ تو بریک لگاؤ. اور ان کو نہیں پتا پاکستان کے اندر فارم 47 کی حکومت ہے. ان کا آگے بھی ارادہ کیا ہے بھائی؟ یعنی ان کا اگلا ارادہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ آپ نے ایک دھاندلی کر کے، عوام ساتھ نہیں ہے، عوام کی منشا کے خلاف ایک فارم 47 کے ذریعے قبضہ کر کے آپ پاکستان کے اوپر بیٹھ گئے ہیں میاں نواز شریف کی سربراہی کے اندر. تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی، تو وہ گھسیٹ کے اس لیول پر جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو اس نیج پہ پہنچایا گیا ہے. اب جو ہیں جس طریقے سے عظمہ بخاری، اب دیکھیے ایک طرف سے پیسے نہیں مل رہے، قرضہ نہیں مل رہا، اور عظمہ بخاری جو ہے وہ جس طرح مریم نواز ہیں کہانی بھئی ہم بجلی کے اندر یہ 45 ارب پنجاب 45 وفاق یہ ہم ریلیف دیں گے. کہانیاں، اور ایک طرف مہنگی گاڑیاں، ایک طرف تشہیر پر کروڑوں روپے کا اخراجات، یہ ساری چیزیں آپ چلا رہے ہیں تو ملک کو کس نیج پہ لے جانا ہے؟ یعنی غیر سنجیدگی کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت بھی آئی ایم ایف قرض نہیں دے رہا کہ تم سنجیدہ نہیں ہو، اور یہ الٹا اور غیر سنجیدہ ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ عظمہ بخاری کیا کہتی ہیں؟ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف کو بجلی کے بلوں پر سبسڈی پر اعتراض ہے، تو اس پر بات ہو سکتی ہے. بجلی کے بلوں پر ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے، اس پر آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو یہ بی آپ کا کیا لیول اور آئی ایم ایف کیا بھائی، کیا پدی کا شوربہ. اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنا تھا، اور اس نے بھی آئی ایم ایف کے بارے میں ایسی باتیں کی تھی تو انہوں نے اس کو بالکل ناک کی لکیریں کھنچوائی تھی، اور وہ اسحاق ڈار کو نہیں کھنچوائیں، وہ پاکستان کو کھنچائی گئی. آپ اپنی غیر سنجیدگی ختم کریں. آپ الٹا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ نے پاکستان کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے. ابھی بھی آپ آل شریف اور آل زردار جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے چونا لگانا ہے وقتی طور پہ. بھائی آپ کو غریبوں سے ہمدردی کیسی ہو سکتی ہے؟ جو پناہ گاہیں بند کر دے، جو لنگر خانے بند کر دے، جو صحت کارڈ بند کر دے، وہ شخص غریب کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ وہ غریب کو جو کچھ ملنا تھا وہ تو آپ نے چھین لیا ہے. آتے ہی آپ کا پہلا کام ہی غریبوں سے چھیننا تھا، اور اپنے اشتہارات ٹک ٹاک، اور پوری پنجاب حکومت اس وقت ٹک ٹاک پر چل رہی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے یہاں پہ معاملات اس لیول تک پہنچا دیے گئے. اب دوسری طرف جو ہے وہ اختر مینگل ہے. اگر تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر وہ ساتھ اتحاد کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ ایک بڑی وکٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے اس پورے معاملے کے اندر. لیکن نون لیگ کے اندر اس پہ ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ ہی بچ گئے ہیں، زیادہ ہی لیٹ گئے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا لیٹنے سے تو ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے. اب میاں نواز شریف آن بورڈ ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے منایا جائے، یہ خبریں باقاعدہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے. تو اب اگر تحریک انصاف کو 8 ستمبر کا یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں، تو عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اس کے ذریعے ہی ہوگی، جتنا عرصہ بھی لگے گا. ورنہ یہ جو ضد اور انا ہے یہ بھائی پاکستانیوں کو
یعنی آل شریف آل زردار، ان کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات، ان کے یو ای کے ساتھ تعلقات، وہ کدھر گئے تعلقات؟ وہ ذاتی کاروبار والے تعلقات رکھنے ہیں؟ یہ سوال بہرحال بڑا ہی جو شہباز رانا کی سٹوری ہے، اس نے آج سب کے سنجیدہ لوگوں کے کان کھڑے کر دیے، لیکن اس پہ زیادہ میڈیا کے اوپر آج بات نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔